ہیلو اینڈ السلام علیکم، میں ہوں اعزاز سید عمر چیمہ کے ہمراہ پروگرام ٹاک شاک کے لیے. آج کے ٹاک شاک میں ہم 4 موضوعات پر گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ہم نجکاری کے عمل کے اوپر بات کریں گے اور بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اپنی کیمپین چلا رہے ہیں اور اس کیمپین میں نجکاری کے عمل کو وہ متنازع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں ایسا، اس کے اوپر بات ہوگی. دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے وفاقی وزیر نجکاری فواد حسن فواد کے بارے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے اوپر. اور تیسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے ان 4 خواتین کی جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن نون لیگ کی جو قیادت ہے انہوں نے ان 4 خواتین کو نہ تو قومی اسمبلی میں ٹکٹ دیا ہے نہ ہی صوبائی اسمبلی میں ٹکٹ دیا ہے. یہ 4 خواتین کون ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اور 5ویں نمبر پر ہم بات کریں گے کراچی ایئرپورٹ پر ایف آئی اے کی طرف سے جو مبینہ زیادتی کی گئی ہے، مختلف لوگ جو بیرون ملک بالخصوص نوجوان جا رہے تھے، اس کا فالو اپ کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. آئیے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. عمر، آپ نے دیکھا بلاول نے آج پریس کانفرنس کر رہے تھے ابھی، آپ کو پتا ہے کیا باتیں ہوئیں؟ تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہے؟ میں اس لیے بات کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں. نہیں، مجھے اوور آل ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن کا آئیڈیا ہے کہ جو نجکاری کے خلاف انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے اور وہ اس دفعہ بھی کر رہے ہوں گے. اور ماضی میں بھی جب کوئی اس طرح کی کوئی کوششیں ہوئی ہیں، اس میں جو سب سے زیادہ مزاحمت آتی ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آتی ہے. اور وہ پیپلز پارٹی والے یہ تصور کرتے ہیں کہ جیسے جو ورکر کلاس ہے یا جو لیبر یونینز ہیں اس کے رکھوالے ہم ہیں. لیکن جو ایک ان کے اوور آل اس سارے آرگومنٹ میں ایک پرابلم ہے کہ گورنمنٹ کو انہوں نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کہ صرف جو روزگار دینا ہے وہ گورنمنٹ کے ذریعے دینا ہے. کہ جب کوئی اگر ماضی میں ان پر کوئی ایسے ریفرنس بھی بنے پیپلز پارٹی کے لوگوں پر کہ جس میں کوئی لوگوں کو جابز کے حوالے سے تھا کہ نوکریاں دیں، تو انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ نوکریاں دینا کرائم ہے تو ہم یہ کرائم کرتے رہیں گے. حالانکہ یہ کوئی ایسی صفت والی بات نہیں ہے. آپ نے اگر نوکریاں دینی ہیں تو اپنے کارخانوں میں نوکریاں دیں، بجائے اس کے کہ میرٹ کی دجیاں اڑا کے تو آپ نے سارے لوگ جو ہیں ان کو ایک سرکاری ملازمت میں رکھیں. تو ابھی بھی جو ہے یعنی کہ اوور آل اس کا ایک تو شارٹ ٹرم ہے، ایک لانگ ٹرم ہے. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے پہلے بھی یہ پوزیشن لی ہوتی ہے. ہم یہ کہتے رہتے ہیں جی کہ ان کو فعال کرنا چاہیے، ان اداروں کو. وہ ہم فعال نہیں کر پاتے لیکن ہم کو بڑا فیصلہ لینے سے بھی قاصر رہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اب الیکشن آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو اس میں لگتا ہے کہ لیبر یونین کو ہم کس طریقے سے ایک اپنے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ ووٹ کے حوالے سے کہ جو انہوں نے کرنا ہے نجکاری بھی ہوتی رہے گی لیکن ہم یہ کہیں گے کہ یہ وہ اپنے لیے کر رہے ہیں یا اپنے مفادات کے لیے کر رہے ہیں. بائی دا وے نون لیگ والے جو ہیں وہ بھی اندر اندر سے پریشان ہیں. سعد رفیق صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ ہوا بازی کے منسٹر تھے تو وہ بھی پی آئی اے کی نجکاری کے مخالف تھے. ابھی بھی وہ ذہنی طور پہ اس کے تیار نہیں ہیں. اور وجہ کیا ہے کہ اگر آپ پی آئی اے سے لوگوں کو فارغ کرتے ہیں تو وہ اس کو جو خسارہ گورنمنٹ خزانے کو ہو رہا ہے وہ کم دیکھ رہے ہیں اور زیادہ وہ اس کو ووٹ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ووٹ اس سے کتنا متاثر ہوگا. میں تو اوور آل یہ مجھے لگ رہا ہے ان کا بالکل ایسا ہی ہے جو بات آپ کر رہے ہیں نا. دیکھیں بلاول نے موقف اختیار کیا کہ یہ جی پی آئی اے کو بیچا نہیں جا رہا بلکہ پی آئی اے کو خریدا جا رہا ہے. اور نیشنل لیول کے لیڈر بلاول ادروائز بڑی اچھی پالیٹکس کر رہے ہیں، مطلب ان کی اگر نیشنل پالیٹکس دیکھیں تو بڑی اچھی ہے. لیکن وین اٹ کمز ٹو پرائیویٹائزیشن یا جہاں پر ان کا ووٹ ہرٹ ہوتا ہو تو وہ ملک جہاں پر ہرٹ ہو رہا ہے اس کو قربان کر دیں گے، ووٹ کو نہیں جانے دیں گے. اور یہ ایگزیکٹلی وہ یہ کر رہے ہیں اور یہ بالکل پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. کیوں؟ 712 ارب روپے کا خسارہ وہاں پر پہنچ چکا ہے. اور یہ جو پرائیویٹائزیشن کا پروسیس ہے اس کو آن رکھنے کے لیے خود انہوں نے ووٹ دیا ہوا ہے پارلیمنٹ میں کہ ہم نے جو نگران حکومت ہوگی وہ جو پروسیس ہے وہ جاری رکھے گی اگر کوئی انیشیٹ ہم نے کر دیا ہے. اور پرائیویٹائزیشن کے لیے لا لکھا تھا انہوں نے کہ پرائیویٹائزیشن کا جو عمل ہے وہ جاری رکھے گا، نگران حکومت جاری رکھ سکے گی. اب جو نگران حکومت ہے فواد حسن فواد جو ہے منسٹر نجکاری کے، وہ اس سارے عمل کو دیکھ رہے ہیں. ابھی تک جو انہوں نے ٹائم لائن بنائی ہوئی ہے وہ اس ٹائم لائن کے اوپر چل رہے ہیں. جو بڑے 2 ادارے جس پہ پیپلز پارٹی کو کنسرن ہے اور بلاول اس کو کنٹروورشل کر رہے ہیں وہ ہیں اسٹیل مل اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز. اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خرید نہیں رہے، یہ بیچ رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شریف فیملی خرید رہی ہے. اب شریف فیملی کا جو صورتحال ہے وہ تو آپ کو اور مجھے پتہ ہے کہ فواد حسن فواد جو ہیں ان کی تعیناتی کی مخالف ہے شریف فیملی. فواد حسن فواد تو بیسیکلی اس لیے تعینات ہوئے کہ ان کا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے جو بڑے ہیں ان کا محلہ ایک ہے
اس لیے وہ تعینات ہو گئے، بلکہ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ وزیر بھی نہ بنے. انیشلی وہ وزیر اعظم کا نام بھی ان کا چل رہا تھا، تو وزیر اعظم کی بھی مخالفت کی نواز شریف شہباز شریف نے، اور وزیر بننے کی بھی مخالفت کی. لیکن جو اچھا کام وہ کر رہے ہیں، اچھا کام وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے کام کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں. ابھی انہوں نے ایک جو فرم ہائر کی ہوئی ہے، یہ دبئی کی فرم ہے ارنسٹ اینڈ ینگ. یہ فرم جو ہے فائنینشیل ایڈوائزر ہے بیسیکلی، یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں نا، ایک انٹرنیشنل فرم ہے دبئی کی یہ فرم ہے. تو اس میں مختلف ملکوں کے لوگ ہیں. تو وہ ایک ایویلویشن کر رہی ہے. 15 جنوری تک یہ ریفرنس پرائز دے دے گی اور جو میتھڈالوجی ہے وہ طے کر کے دے دے گی. اور پہلے وہ کیبنٹ کی جو کمیٹی ہے نجکاری کی اس کو دے گی، اور نجکاری کی جو کمیٹی ہے بعد میں یہی جو پریزنٹیشن ہے یہ دی جائے گی کیبنٹ کو. اچھا، عام آدمی کو سمجھانے کے لیے بات بڑی ہے ہمیں کہ پی آئی اے اور سٹیل مل کے جو خسارے کی رقم ہے وہ عام آدمی پاکستانی جیب سے ادا کر رہا ہے. بلکہ یہ ہے، آپ سمجھیں کہ جو آپ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں ایف بی آر، اس کا جو کثیر حصہ ہے وہ ان کو بیل آؤٹ پیکج دے دیتے ہیں کہ یہ خسارے میں جا رہے ہیں تو ان کو لگا دیں اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ ان کو تنخواہیں دیں، ان کے اخراجات پورے کریں، لیکن یہ آپ کو جواب میں کما کر کچھ نہیں دے رہے. نہ پی آئی اے دے رہی ہے کما کر، نہ سٹیل مل دے رہی ہے. اور پی آئی اے اور سٹیل مل میں آپ کو بتاؤں پورا ایک مافیا ہے، اور میں یہ بڑی کانفیڈنس سے یہ بات کر رہا ہوں. اور ان کی جو یونین ہے پرٹیکولرلی، میں اب آپ کو بتاؤں، ان کی یونینز نے بھی ان کی تباہی میں ایک رول پلے کیا ہے. انتظامیہ نے تو کیا ہی کیا ہے نا، جو سربراہان ہیں انہوں نے کیا ہی کیا ہے، لیکن یونین جو ہے، یونین نے بھی ان میں بڑے پیسے بھی کمائے ہیں، اپنے بندے بھی کھپائے ہیں، بھرتیاں کی ہیں. سیاسی حکومتوں نے بھی آ کے بھرتیاں کی، فوجی حکومتیں آئی، انہوں نے بھی اپنے بندے کھپائے، اپنے کام کروائے. اور یہ یونین والے ان کو ساتھ میں لا لیتے ہیں. جو یونین آتی ہے اس کو ساتھ میں لا لیا جاتا ہے، ان کی پوسٹنگ من پسند کی دے دی جاتی ہے ان کے بندوں کو، اور بھی بہت سارے طریقہ. اچھا، ایک اور جو چیز ہے نا، جو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہمارا ایک نیشنل ایسٹ ہے. اب اگر آپ دیکھیں ایئر انڈیا ہے، ٹھیک ہے، ایئر انڈیا بھی پرائیویٹائز ہو گئی ہے. اگر آپ جرمنی کی ایئر لائن دیکھیں وہ بھی پرائیویٹائز ہو گئی ہے. ایون جو برطانیہ کی ہے، امریکن ایئر لائنز جو ہیں، کوئی ایک دو کنٹری ہیں میرے خیال کوئی شاید ایتھوپین ایئر لائن جو ہے وہ بھی ایک پروفٹ میکنگ ہے، جو کہ ایک اسٹیٹ اینٹی بھی ہے، اور یعنی کہ گورنمنٹ کی ہے، اور وہ پروفٹ بھی دے رہی ہے. وہ ماڈل اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یعنی کہ اگر ہم اس قابل ہوتے تو شاید اب تک اس کو ایک پروفٹ والی فارم میں لا چکے ہوتے. بہت سارے ہم نے ایئر مارشل اور باقی جو چیف ایگزیکٹو ہیں کوئی انٹرنیشنل ملٹی نیشنل سے لا کے ہم نے دیکھ لی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی. تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. بہتر ہے کہ آپ ان سے جان چھڑائیں، جو پیسے آتے ہیں وہ کسی کام پہ لگا دیں، اور نہیں ہوگا کم از کم یہ تو ہوگا نا کہ آپ مزید ان پہ پیسے نہیں جھونکیں گے. اچھا، اور المیہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے یہ پیسے لے رہے ہیں، اور آئی ایم ایف نے جو شرائط لکھ کر دی ہوئی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ پرائیویٹائز کریں. یہ جو ادارے خسارے میں ان کو پرائیویٹائز کریں، ان کو بوجھ کو ہٹائیں آپ. اچھا، جب وہ ڈیل ہو رہی تھی اس وقت بلاول صاحب نے کوئی کچھ کام نہیں کیا، وہاں پر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بنے. یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح انہوں نے جب وہ مردم شماری والا سینسس اس کی منظوری ہوئی تو منظوری دی، تو بعد میں انہوں نے کہا جی کہ یہ حلقہ بندیوں کے ذریعے الیکشن ڈیلے کر رہے ہیں. جی ہاں، تو یہ بیڈ پالیٹکس ہے. یہ نون لیگ کی بھی بیڈ پالیٹکس ہے کہ وہ اس عمل کی سپورٹ نہیں کر رہی، اور یہ پیپلز پارٹی کی بھی بیڈ پالیٹکس ہے. نون لیگ کا نام ہم نے کم اس لیے لیا ہے کہ نون لیگ اس پہ خاموش ہے، یعنی کہ وہ جو ہے نا بدی کے ابھی کمزور درجے پہ ہے. یہ کھل کے اظہار کر، یہ کھل کے اظہار ہے. اور ایسی جو نیگیٹو پالیٹکس ہے اس کو کنڈیم کرتے رہنا چاہیے. صحیح ہے. جو اچھی بات ہے ان کی، بلاول کو آپ کو پتا ہے اس بات کا، میں پرسنلی ان کو بڑا پسند کرتا ہوں، اچھی پالیٹکس کرتے ہیں، لیکن یہ غلط بات جو ہے وہ غلط ہے. ساتھ ہی چلتے ہیں فواد حسن فواد صاحب کا یہ معاملہ ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس وہ چلا گیا، اور ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ شاید اسی طرح کا فیصلہ ہوگا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ گفتگو آپ لیکن یہی ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، تو یہ میرے لیے ایک سرپرائز ہوتا کہ اگر فواد صاحب کو ہٹایا جاتا. وجہ ہی نہیں بنتی تھی. 2 ڈیفرنٹ کیسز تھے، احد چیمہ صاحب کا اور فواد صاحب کا. احد چیمہ صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم گورنمنٹ میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ رہے، ان کے ایڈوائزر رہے. فواد صاحب جو ہیں وہ ایز اے پرنسپل سیکرٹری، یعنی کہ ایز اے بیوروکریٹ، انہوں نے ایز اے کیریئر پوسٹ کہ انہوں نے پرائم منسٹر نواز شریف کے ساتھ کام کیا یا شاہد حقان عباسی کے ساتھ کام کیا. کب کیا؟ ہاں، یہ تھا کہ اگر اس ٹائم 2018 کے الیکشن میں ان کو کوئی عہدہ دے دیا جاتا تو تب یہ بات بن سکتی تھی کہ جانے والے پرائم منسٹر کے ساتھ تو ابھی وہ پرنسپل سیکرٹری تھے، تو آپ نے دوبارہ ان کو عہدہ دے دیا ہے.
اب 5 سال کا عرصہ بھی گزر چکا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر یہ آپ معیار رکھ لیں تو اس لحاظ سے جو سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں, انہوں نے, آپ کل کوئی بندہ یہ کہے گا جی کہ انہوں نے شاہدہ خان عباسی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ایز اے سیکٹری کام کیا ہے, شیر رشید کے ساتھ انہوں نے ایز اے سیکٹری کام کیا ہے, تو اس کا مطلب ہے جی کہ ان کو چیف الیکشن کمشنر نہیں ہونا چاہیے. اور کوئی بندہ جو کلیدی عہدے پر ہے تو اس پر بھی ہے جی کہ انہوں نے فلاں کے ساتھ کام کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کا اس کے لیے جواز بنتا نہیں تھا, کسی نے زبردستی ڈال دی تھا. اور دوسری چیز جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا, اور جو کئی کیسز ہیں جس طرح جواز سہراب ملک ہیں, ٹھیک ہے, یا فہد ہارون ہیں, یا طاہر اشرفی صاحب ہیں, یا وہ دوسرے ڈاکٹر جہاں زیب جو ہے SIFC کے ہیں ابھی, ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے, جو جانے والی گورنمنٹ ہے جو PDM ہے اس میں تھے, لیکن وہ ابھی بھی چل رہے ہیں. اس پہ کسی بندے نے کوئی پٹیشن فائل نہیں کی کہ الیکشن کمیشن کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. دس از ویری سیڈ, دس از ویری سیڈ. آپ کو یہ تو ساری چیزیں آپس میں چل ہی رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم نے پہلے ایک دن ڈسکس کیا تھا کہ ہم حلقوں کی پالیٹکس کو بھی ڈسکس کریں گے. اسلام آباد کے ایک حلقے کا ذکر کیا تھا. تو جب ہم نے اسلام آباد کے ایک حلقے کا ذکر کیا تھا NA46 کا, تو عامر مغل صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا تھا. انہوں نے کہا میں PTI کا کینڈیڈیٹ ہوں اور مجھے عمران خان صاحب نے پیغام بھجوایا ہے کہ میں الیکشن لڑوں گا. اور عامر مغل صاحب کے ساتھ پچھلی دفعہ بھی بڑی زیادتی ہوئی. میں عامر مغل صاحب کو بڑے عرصہ سے دیکھ رہا ہوں, وہ PTI کے ساتھ منسلک ہیں. جب بھی ٹکٹ دینے کی باری آتی تھی تو خان صاحب ان کے ساتھ زیادتی کرتے تھے. کبھی اسد کیسر کو ٹکٹ مل جاتا تھا, کبھی کسی اور کو ٹکٹ مل جاتا تھا, اسد عمر کو مل جاتا تھا, کبھی کسی اور کو. ان کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی. اور یہ PTI کا جھنڈا باوجود اس کے کہ ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی تھی, یہ اٹھا کے پھرتے تھے. تو اب یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ خود زیادتی ہو رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ کسی اور بندے کے ساتھ میں زیادتی نہ کروں. ایسے ہی. اور ویسے بندہ مل بھی نہیں رہا اس طرح سے, یعنی کہ جو ایک کھڑا ہو جائے, لوگ بھاگ جاتے ہیں. اور یہ ہمت ہے ان کی کہ یہ کھڑے ہیں. اچھا, اب ایک طرف تو یہ معاملات ہیں, کچھ جو ہے ٹکٹیں دے رہی ہے مسلم لیگ نون بھی, اور باقی جماعتیں بھی ان کے ٹکٹس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن مسلم لیگ نون جو ہے اس نے جو خواتین کے ٹکٹ دیے ہیں, جو ریزرو سیٹ کے ٹکٹ دیے ہیں, یا نیشنل اسمبلی کے ٹکٹ دیے ہیں, ان میں 4 خواتین ایسی ہیں جن کو اگنور کیا گیا ہے. اور عمر ان میں سے ایک خاتون میری بہت فیوریٹ ہے, اور میں ان کو بہت, آئی ریسپیکٹ ہر سو مچ بیکاز آف ہر ورک. وہ ہے عائشہ غوث پاشا صاحبہ. یہ وزیر مملکت رہی ہیں, اور عمر یہ سینٹ میں ہوتی تھیں یا نیشنل اسمبلی میں آتی تھیں, اکانومی کے ایشو کے اوپر یہ بات کرتی تھیں, اور عام آدمی کی زبان میں یہ بتاتی تھی کہ بنیادی مسائل کیا ہیں اور کیا کیا ٹھیک ہونے والا ہے. پہلے تو یہ قانون سازی میں بھی بڑی دلچسپی. یہ ڈاکٹر حفیظ پاشا کی وائف ہیں. بالکل. وہ خود بڑے آن ہز اون رائٹ بہت بڑے اکانومسٹ ہیں. اور عمر جب بھی یہ گفتگو کرتی تھی نا, ہمارے جو اکانومسٹ ہیں ادروائز, وہ تو ہمیشہ جو ہے ایسی, جسے کہتے ہیں نا اعداد و شمار کا ایسا چکر چلاتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی. یہ خاتون نہ صرف یہ کہ لیجسلیشن میں انٹرسٹ لیتی تھی, بلکہ ان کی آپ منسٹری میں جائیں تو وہاں سے بھی پتہ چلتا تھا کہ یہ ان کی جو شفافیت ہے. تو ان کا ٹکٹ نہیں دیا گیا حیران کن طور پہ, مسلم لیگ نون نے نہیں دیا. ان کو نہ نیشنل اسمبلی کا ٹکٹ دیا گیا ہے, نہ صوبائی اسمبلی کا دیا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے بعض خواتین کو صوبائی اسمبلی میں ایڈجسٹ کیا گیا ہے. مریم اورنگزیب جو ہیں وہ وزیر اطلاعات تھی مرکز میں, ان کو لے جایا گیا ہے, پنجاب میں لے جایا گیا, کیونکہ یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ جو مریم نواز ہیں بیسیکلی وہ پنجاب میں جائیں گی, اور وہ جو ان کا گروپ ہے وہ بھی پنجاب میں جائے گا. اور خواتین کو سلیکٹ کرنے میں میرے خیال میں مریم نواز جو ہے وہ مین کردار ادا کر رہی ہیں. اب مجھے نہیں پتا ان کے ساتھ ذاتی مسئلہ کیا, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا. لیکن عائشہ غوث پاشا, کسی سے بھی پوچھ لیں, جا کے کوئی بھی ریکارڈ چیک کر لیں, آپ کو کسی صورت میں بھی یہ خاتون پیچھے نہیں نظر آئیں گی. میں ان لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور میری بات نہیں ہو سکی. میں عائشہ صاحبہ کو بھی, باقی لوگوں کو بھی میسج کیا, لیکن ظاہر ہے وہ بھی شاید ایک سٹیٹ آف شاک میں ہوں گے کہ اتنا عرصہ وہ پارٹی کو دیتے رہے اور انہوں نے ایٹ دی اینڈ ٹکٹ نہیں دیا, اور بڑے مشکل وقت میں انہوں نے ساتھ دیا ان سب نے. دوسری جو خاتون ہے وہ مائزہ امید ہے. یہ مائزہ امید کو بھی آپ دیکھتے رہے کہ اس کا لوگوں نے سوشل میڈیا پہ مذاق بنایا ہوتا تھا کہ یہ اتنا زیادہ ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. مائزہ امید بیچاری جو ہے ہم دیکھتے تھے, بلکہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا نا, ان کے بھائی کی شادی ہو رہی تھی اور یہ اپنے بھائی کی شادی چھوڑ کے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آئی تھی کہ پارٹی کے لیے ووٹ ڈالیں. نہ قومی اسمبلی میں ان کو اکوموڈیٹ کیا گیا, نہ ہی صوبائی اسمبلی میں اکوموڈیٹ کیا گیا. پھر ایک اور خاتون تھیں, ان کو بھی ہم دیکھتے تھے کہ وہ بڑا احتجاج کرتی ہوتی تھیں
اور جو ان کی پارٹی جو نون لیگ کی جو عدالتوں میں حاضریاں ہوتی تھیں وہاں پر نواز شریف کی پکچر اٹھائے ہوئے پہنچ جاتی تھیں. پھر ان کی سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلے دنوں انہوں نے تاندلیاں والا میں بڑا وہ ریلیاں شلیاں نکالتی رہی خاتون عائشہ رجب بلوچ. یہ رجب طیب بلوچ کی رجب بلوچ جو مرحوم ہے ان کی یہ اہلیہ ہیں. تو ان کی اہلیہ کو لاسٹ ٹائم دیا گیا تھا ریزرو سیٹ پہ ٹکٹ. ان کے دیور ہیں گوہر, وہ بھی ویسے ایکٹیو تھے, اپنی پارٹی کے لیے کام کیا, لیکن گوہر نے اپنے بھائی کا جو ٹکٹ ہے وہ لے لیا. تو جو ان کی اہلیہ تھیں عائشہ, وہ ریزرو سیٹ کے اوپر یہاں پر آ گئی. اب ان کو بھی نیشنل اسمبلی میں بھی نہیں دیا گیا, میرے خیال میں صوبائی اسمبلی شاید انہوں نے اپلائی نہیں کیا ہو گیا, یا ان کو وہاں پر بھی انہوں نے نہیں دیا. اور یہ ان کا بیٹا جو ہے وہ کانٹیسٹ کرنا چاہتا تھا کہ وہ بیٹا جو ہے ان کا وہ کانٹیسٹ کرے گا نیشنل اسمبلی کا سیٹ, اور اس کی بھی کوئی ایج شیج کا کوئی مسئلہ تھا. تو یہ خاتون کہہ رہی تھی کہ جی میں جو ہے وہ شریک ہوں گی. اور یہ جو ٹکٹ دینے کی جو سرمنی تھی جس میں آپ کو پتا سب انٹرویوز غالباً ادھر بھی یہ خاتون گئی تھی. اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید یہ آزاد الیکشن لڑیں گی. ان کو بھی نہ قومی اسمبلی میں ٹکٹ دیا گیا ہے, نہ صوبائی اسمبلی میں اکوموڈیٹ کیا گیا ہے. تو یہ بھی وہ اگین وہ خاتون ہے. ایک اور بڑی خاتون جو کہ پارٹی کے لیے ٹائرلیسلی کام کرتی رہی, اور وہ یہ خاتون تھی شکیلہ لقمان. اچھا سوری, ایک بات اہم ہے عائشہ بلوچ کے حوالے سے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس خاتون کا ہسبینڈ فوت ہو گیا, آپ اس خاتون کو اکوموڈیٹ کرتے, اس کو کرتے, اس کے بیٹے کو کرتے, لیکن آپ نے نہیں کیا. یعنی کہ جب ان کا یہ جو ہسبینڈ تھا رجب بلوچ, چیمہ صاحب مجھے اچھی طرح یاد ہے, وہ اپنی بیماری سے فائٹ کر رہے تھے, اور ان کو جگر کا مسئلہ تھا, اور ہی واز آلموسٹ آن ڈیتھ بیڈ, اور کوئی ووٹ چاہیے تھا تو ان کو کرسی کے اوپر لایا گیا تھا, اور انہوں نے آ کے پارٹی کے لیے ٹکٹ دیا تھا, ووٹ دیا تھا ایٹ دیٹ ٹائم پارلیمنٹ میں. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں پارلیمنٹ میں تھا, میں نے خود وہ منظر دیکھا ہوا ہے کس طریقے سے ان کو لایا گیا تھا, ان کو ویل چیئر پہ لایا گیا تھا, اور بڑی حالت ان کی خراب تھی. اب وہ بندہ فوت ہو گیا ہے, اس کی فیملی کو بھول گئے. اب یہ کہیں گے کہ ہم نے تو اس کو بھائی کو دے دیا. دیکھیں اس کی اپنی فیملی کو تو آپ اکوموڈیٹ کریں. کیا وجہ ہے, کسی کو کچھ پتا نہیں. یہ فیصلہ بھی کس نے کیا ہے, مریم صاحبہ نے کیا. آخری خاتون جو وہ شکیلہ لقمان ہے. چیمہ صاحب, میں نے اسلام آباد میں نواز شریف صاحب کی جب ہوتی رہی نا پاناما کیس کی ہیرنگ ہوتی رہی, تقریباً ساری ہیرنگز میں نے اٹینڈ کی, تقریباً ساری ہیرنگ. اس سے پہلے جو JIT یہاں پر بنی تھی پاناما کی, وہ پوری کی پوری میں نے اٹینڈ کی ہے. کوئی ایک بھی ہیرنگ ایسی نہیں تھی جس کو میں نے کور نہ کیا ہو. ان آلموسٹ تمام موقع پہ, آلموسٹ تمام پہ جب بھی ان کے لیڈرز آتے تھے, یہ خاتون شکیلہ لقمان یہ میں نظر آتی تھی. پارٹی کے لیے یہ نعرے لگاتی تھی, دھوپ گرمی سردی دیکھنا نہیں. پارلیمنٹ کے اندر جب وہ کھڑی ہوتی تھی تو پارٹی کے لیے آواز بلند کرتی تھی. اور انہوں نے کیا کیا ہے, اپنے جو لائل لوگ ہیں جو تھرو آؤٹ ان کے ساتھ چلتے آئے ہیں ان کو اگنور کر دیا ہے. اور یہ بھی خاتون جو ہے ان میں شامل ہے. مجھے نہیں پتا کہ الیکشن لڑ رہی ہیں یا نہیں, ان کے بارے میں میرے علم میں نہیں ہے, لیکن بڑی افسوسناک ہے کہ جو لوگ لائلٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ چلتے رہے آپ ان کو اگنور کرتے ہیں, اور آپ نئے لوگوں کو شامل کر لیتے ہیں کیونکہ نئے شاید آپ کو زیادہ پیارے ہیں, شاید وہ انویسٹمنٹ زیادہ کرتے ہیں, یا آپ کی کوئی اور پریارٹی ہے. تو ویری سیڈ. اور پولیٹیکل پارٹیز کمزور بھی اسی وجہ سے ہوتی ہیں. نہیں, ابھی تو انہوں نے ایک بڑی وراثتی سیاست پہ جو تنقید ہے اس پہ ایک پورا ایک بند باندھ دیا ہے. انہوں نے جو ایک اپنے قریبی لوگ تھے سب گھروں سے کوئی 2-2 3-3 لوگ لے لیے ہیں, تاکہ جو ان کا دفاع کرنے والے ہیں وہ کہیں گے جی کہ کون سی وراثتی سیاست, ہمیں بھی یعنی کہ ہم نے ایک گھر میں 2-2 3-3 ووٹ آ گئے ہیں. تو اس میں میرے خیال کوئی پیچھے نہیں ہے. یعنی کہ اور اس طریقے سے جو اوور آل زیادہ جو ایک نقصان ہوتا ہے وہ ورکر کو ہوتا ہے, یا جو ورکر ہی ہے, بے سارا بھی ورکر ہی ہوتے ہیں جو اوور آل جن کی کوئی اسٹرانگ بیکنگ نہیں ہوتی وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. جو عائشہ غوث صاحب ہیں, یعنی کہ مجھے وجہ کا نہیں پتہ, لیکن جو ایک مین وجہ بنی ہوگی وہ پھر ڈار صاحب ہی ہوں گے, کیونکہ کوئی کانفلکٹ جو ہے نا وہ ڈار صاحب سے ہی آ رہا تھا ان اے سینس. یعنی کہ میں بات کر رہا ہوں کہ چونکہ وہ اکانومی کو ڈیل کر رہی تھیں,
اور ڈار صاحب کے ہوتے ہوئے جو ہے نا ایک نیام میں دو تلواریں سمانا مشکل ہے. وہ پہلے بھی جن لوگوں کی کوئی اکنامک سینس تھوڑی بہت ہے یا جو اس پہ کو آرگو کر سکتے ہیں وہ سارے ان کو سائڈ لائن کر رہے ہیں. تو میرے خیال ہے کہ عائشہ غوث جو ہیں وہ بھی اسی چکر میں ان کو بھی انہوں نے سائڈ لائن شاید ڈار صاحب ہیں یا شاید شہباز شریف صاحب ہیں, کیونکہ جو انہوں نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ سرو کیا ہوا ہے نا. نہیں لیکن یہ ہے نا کہ ڈار صاحب بھی آ گئے, ڈار صاحب بھی تھے. اب آپ دیکھیں نا کہ پہلے جو مفتاح ہے وہ فارغ ہوا, جو محمد زبیر اسد عمر کے جو بھائی ہیں, تو وہ بھی آج کل جو اعتراض اٹھا رہے ہیں وہ ڈار صاحب پر اعتراض اٹھا رہے ہیں. اور ویسے میری تو خیر میں تو کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں, لیکن جتنے لوگوں کو میں سنتا ہوں جن کی کوئی اکانومی کی انڈرسٹینڈنگ ہے, تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ڈار صاحب نے آ کے وہی پالیسیز دوبارہ لانی ہے. اس کا ملک کو, یعنی کہ مجھے ابھی بھی ایک بہت سوالیہ نشان ہوتا ہے کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بن بھی جائے تو ان کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے جو کہ پہلے انہوں نے استعمال نہیں کی اور اس دفعہ انہوں نے استعمال کرنی ہے, اور اصلاحات کے بغیر یہ چیزوں کو ٹھیک کریں گے. اب بھی ایک سوالیہ. اور آپ دیکھیں نا کہ یہ جو ٹکٹوں کی بندر بانٹ ہوئی ہے, یہ یوں لگتا ہے جس طرح یہ ان کی سی میں بیٹھے تو آل ان دا فیملی لگتا ہے کہ خاندان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے. ویری سیڈ. تو عمر آپ تھے نہیں, تو کل میں نے ایک ایشو ڈسکس کیا تھا. وہ ایشو یہ ڈسکس کیا تھا کہ کراچی کا جو ایئرپورٹ ہے وہاں پر نارتھ سائپرس بچے جا رہے تھے, نوجوان بچے جن کے پاس سکلڈ ویزا تھا, ان کے پاس پروٹیکٹر لگا ہوا تھا, پاسپورٹ پہ ویزا تھا, اور ٹرکش ایئر لائن پیگاسس سے وہ جا رہے تھے. ان کو عمر ایف آئی اے والوں نے آف لوڈ کر لیا اور کہا کہ جی آپ پیسے دیں. یہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, یہ باقاعدہ اپلیکیشن یہ مانی جا سکتی ہے بات, اکثر جگہوں سے یہ کمپلین آ رہی ہے. اچھا, اور یہ معاملہ اب میں نے وہ کل یہ معاملہ جب اٹھایا نا تو بہت سارے لوگ ہیں جن کا یہ مسئلہ تھا. ان لوگ, میں نے ڈی جی ایف آئی اے جو محسن بٹ صاحب ہیں ان کو میں نے رابطہ کیا تھا, ان کا شکریہ کہ انہوں نے اس کا نوٹس لیا اور اپنے ایف آئی اے کے لوگوں کو کہا. تو انہوں نے اب ان لوگوں سے رابطہ کرنا شروع کر دیا جن کو آف لوڈ کیا تھا. ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے پیسے دیے وہ چلے گئے, جن بیچاروں کے پاس پیسے نہیں تھے وہ بیچارے ادھر رہ گئے. اچھا, اب وہ پیغام یہ دیے جا رہے ہیں کہ جی آپ چلے جائیں. اب دیکھیں وہ غریب آدمی کا ٹکٹ ضائع ہو گیا, وہ کون دے گا؟ یہ اس کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. اگر ایف آئی اے یا کوئی بھی ادارہ کسی کو آف لوڈ کرتا ہے اور غلط آف لوڈ کرتا ہے تو وہ ٹکٹ کے پیسے اس ادارے کو دینے چاہیے. اچھا, اور ایک اور ظلم کیا ہوا ہے, یعنی کہ ہم نے تو ایشو اٹھایا تھا نا کراچی ایئرپورٹ کا, اور وہاں پر کوئی خاتون تعینات تھیں جنہوں نے ان لڑکوں میں سے کسی کو اپنی جسے کہتے ہیں ایتھنک بائس, یعنی کہ لسانی تعصب, انہوں نے کہا کہ مجھے تو پنجابیوں سے بڑی نفرت ہے تو میں تو ان کو ویسے بھی, اور وہ بھی کہتے کہ خدا بہتر جانتا ہے کیا میں کہوں, تو وہ بھی اس سارے معاملے میں شامل تھی. اچھا, اب معاملہ یہ ہے کہ ان کو ایک تو یہ ہے کہ ان کا ٹکٹ ہونا چاہیے, اور آئی ایکسپیکٹ آفتاب دورانی جو ہے سیکرٹری انٹیریئر اور ڈی جی ایف آئی اے کہ اس کا ایک میکنزم طے کریں کہ یہ جو ادارے بنے ہوئے ہیں یہ لوگوں کی فلاح کے لیے بنے ہوئے ہیں. اچھا, کل کا جو معاملہ اٹھایا تو پتہ یہ چلا کہ سیالکوٹ اور فیصل آباد میں بھی اس طرح کی شکایتیں ہیں, پرٹیکولرلی سیالکوٹ. ایگزیکٹلی, یہ دونوں جگہ کی شکایات میں نے پہلے بھی سنی ہوئی ہیں. سیالکوٹ میں اور سوری کہہ رہا ہوں ملتان میں, سیالکوٹ میں بھی اور ملتان میں بھی, کہ یہ اس طرح یہ کام کر رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے اس کے اوپر تمام انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ایئرپورٹ پر تعینات ہیں ان کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور میکنزم بنانے کی ضرورت ہے کہ اس کو سیکرٹری انٹیریئر کو میکنزم بنانے کی ضرورت ہے, اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سزا دیں, اس کو لاجیکل اینڈ تک پہنچائیں. یہ نہیں ہے کہ ایک ایشو آ گیا سامنے تو اس کو آپ ریزالو کر دیں. محسن بٹ صاحب ویسے یہ ان کی ریٹائرمنٹ کا منتھ ہے, وہ 31 کو ریٹائر ہو رہے ہیں. جی, وہ ریٹائر ہو رہے ہیں, تو آئی ایکسپیکٹ کہ وہ جاتے جاتے یہ ایک نیک کام ہے, یہ بھی کرتے ہوئے جائیں گے. تو ان کا ایک اچھا کیریئر ہے, آئی جی بلوچستان رہے ہیں, اور بھی انہوں نے بڑی اچھی پوسٹنگ لی ہیں, اور اب وہ ایک اچھے نوٹ پہ اینڈ کر کے جا رہے ہیں, اور ان کے اوپر کوئی ایسی کنٹروورسی بھی نہیں آئی. تو آئی ایکسپیکٹ کہ وہ اس ایشو کے اوپر وہ ریزالو کریں گے. تو میرے خیال میں چیمہ صاحب یہی ہے, تو آپ کر دیں. تو ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, آپ کے پاس کوئی جو آپ فیڈ بیک دینا چاہیں, جو کوئی بات کرنا چاہیں آپ ضرور کریں. ہمیں اجازت دیں. آپ نے کوئی انفارمیشن شیئر کرنی ہو تو talkshock777@gmail.com پر ہمارے ساتھ شیئر کریں. اللہ حافظ.